عزیزان محتشم، ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہو لیے. ایک غلام نے چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا حضور میرے گھر دعوت قبول کیجیے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، کھانا بنایا. جب کھانا بن گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور چاند بوٹیاں اس پر رکھ کے کہا جاؤ میری فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی بھوکھی ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ ماحول تھا، لیکن صاحب کسی کو واہ ویلا نہیں تھا. آج تو پیر نے کوئی عرس سجانا ہو تو لوگوں کو مسائل پڑا ہوتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دستک ہو رہی ہوتی کہ پیر صاحب عرس سجا رہے ہیں. آج کسی نے میلاد سجانا ہو تو ایک دوسرے سے چاندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. دوستان گرامی قدر سے نشین کر لیں. آج کوئی بھوکھا بیٹھا ہو تو واہ ویلا شروع ہو جاتا ہے، شور و غل بپا ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بھوکھا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو دو چاند بھی آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ حضور کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے. دوستان گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میں تجھے آزماؤں گا، خوف دے کے، بھوک دے کے اور مال کا نقصان دے کے تجھے آزماؤں گا، تمہاری آزمائش کروں گا. عزیزان محتشم مجھے یاد آ گیا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم بھی ہیں اور حضرت امام حسین بھی ہیں. دو شہزادے ہیں گود میں، ایک اپنی بیٹی کا لخت جگر اور ایک اپنا لخت جگر. دوستان گرامی قدر اللہ پاک نے کہا محبوب ایک کو ایک کا فدیہ کر دو، ایک کو ایک پر فدیہ کر دو. اب چاہتے تو مانگ لیتے، یا اللہ دونوں ہی دے دے. تو دوستان گرامی قدر میرے آقا کی دعا رد نہ ہوتی، قبول ہوتی، لیکن اللہ کی چاہت تھی کہ ایک کو ایک کا فدیہ کر دے. تو دوستان گرامی قدر اب فدیہ اگر حسین کو کرتے تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی اور تکلیف پہنچتی، گزاند پہنچتی اپنی بیٹی کو. اپنی تکلیف سہ لی، کا ابراہیم کو لے جا جبرائیل، اور میں اپنی بیٹی کے بیٹے کو نہیں دوں گا، یہی بیٹا سمجھوں گا اور یہی بیٹا ہے میرا. تو دوستان گرامی قدر نقص من الاموال، مال کا نقصان دے کر، جان کا نقصان دے کے صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں جن کی ساری زندگی، اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں تکالیف کو گنوں اور کسی تکلیف کو اپنے ہاں دیکھوں تو میں تاجدار رحمت کے گھر کی طرف دھیان کرتا ہوں کہ یہ تکلیف میرے آقا کے ہاں کتنے عروج پر تھی. دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں کوئی ایسی تکلیف نہیں جو میرے آقا کے گھر میں موجود نہ ہو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے قدم کے چلنے کی بات بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن کے بولنے کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے، اور جن کے اشاروں پر چاند چلتا ہے، اور جن کے اشاروں پر چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتا ہے، جن کے اشاروں پہ خوشے ٹوٹ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور جن کے چھڑی تھمانے پہ تلواریں بنا دیتا ہے، اور جن کی آنکھ لٹانے پر پہلے سے بھی زیادہ روشنی وہ عطا کر دیتا ہے، جن کی لب کشائی پر وہ بارشیں نازل کر دیتا ہے. اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. صاحبان محتشم میرے آقا جلوہ گر تھے اور حضور تقریر فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا دن نہیں تھا. درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں، یہاں کا کوئی دیہاتی بندہ کھڑا ہو تو وہ کہے گا تھانوں تقریراں دی پئی ہوئی ہے، اسی بھوکے پہ مردے ہیں، فاقہ کشید حال ہے. میرے آقا کے ادب تھا، لحاظ تھا، تعظیم تھی. درمیان سے کھڑا ہو کے عرض کرتے ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں سوکھ رہی، کیا سالی کا حال بن چکا ہے. آقا جی آپ التجا کریں، دعا کریں، یہ ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، چھم چھم بارش برسنے لگ پڑی. تو دوستان گرامی قدر میں آقا نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ پاک نے ابر رحمت نازل کر دی. ایک جمعہ دعا کی، اگلے جمعے تک بارش رکی نہ، بارش ہوتی رہی.
حضرت امام بخاری فرماتے ہیں دوسرے جمعے جب حضور جلوہ گر ہوئے وہی بندہ یا کوئی اور کھڑا ہوا، اس نے کہا آقا جی بارش مانگی تھی، اب تو گزرنا بھی مشکل ہو گیا، اب گلیاں بھر چکی ہیں، تالاب بن چکی ہیں، اب تو مسجد میں آنا بھی تکلیف کا باعث ہے، حضور کیا کریں؟ ذرا دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ میرے آقا فدائے کا حضور مسکرا پڑے، ہائے اپنے مالک سے، میں اپنے وجدان کا ایک تشریح کر رہا ہوں اپنے دل کی، کہا ہوگا مالک مانگا تھا، اب تیرا یہ ارادہ ہے کہ اب بھی مصطفیٰ ہی کہے گے تو میں بارش روکوں گا، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے اگر مصطفیٰ مانگے تو ابر رحمت تھمتا نہیں جب تک یہ خود نہ کہیں۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں، اپنی انگلی اٹھا لیتے ہیں، اللہم حوالینا، یہ انگلی اٹھا کے یوں گھماتے ہیں، میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف یہ انگلی چلتی ہے بادل چھٹتے جاتے ہیں، بارش تھمتی جاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو۔ عروج اور رفت یہ ہے کہ اشاروں سے بادل چھٹ جاتے ہیں، اشاروں سے خوشے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہاتھ میں چھڑی دیں تو تلوار بنا دیتے ہیں۔ یہ عروج اور تموج اللہ نے دیا، یہ طاقت دی، یہ عظمت دی، یہ رفت دی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں کیا حال ہے، فاقہ کشی کا ماحول ہے۔